اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ ہماری گفتگو اور بحث گزشتہ درس میں میت کو قبر میں اتارنے کے بارے میں تھی، اور ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا، پڑھا کہ میت کو قبر میں کیسے رکھا جائے۔ اگر میت مرد کی ہے تو اس کو قبر میں کیسے اتارا جائے، قبر میں اتارنے سے پہلے اسے کہاں رکھیں، کتنی منزل دیں، اور پھر قبر میں کس جہت سے اور کس طرف سے مرد کی میت کو قبر میں کس جہت سے اور کیسے اتارا جائے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کتاب لمحہ کے اعتبار سے، کیونکہ ہمارے درس لمحہ الدمشقیہ میں ہے اور ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں کہ مرد کی میت اگر ہے تو اس کو قبر سے 2 یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر رکھا جائے گا پیروں کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر تیسری مرتبہ یعنی تیسری دفعہ میں پائتی ہی کی جانب سے قبر کی مرد کے سر کے بل، یعنی پہلے سر کو قبر میں اتارا جائے گا، داخل کیا جائے گا، اور اس طریقے سے میت کو مرد کی قبر میں رکھا جائے گا۔ یہ تھا مرد کی میت کے بارے میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کی میت کو قبر میں کیسے رکھا جائے، تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میت عورت کی ہے تو اس کو قبر کی قبلے والی سمت کی طرف رکھا جائے گا، اسے یعنی قبلے کی طرف اس کو رکھا جائے گا باہر قبر سے، اور پھر اس کو ایک ہی دفعہ میں ایک ہی مرتبہ میں قبر کی سائڈ سے، آیتیہ سرانے سے نہیں، برابر سے، عرض سے اس کو قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ ہمارا یہاں تک گزشتہ درس ہوا تھا۔ اب ہم اس درس میں شروع کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ قبر میں کون اترے، کس کو اترنا چاہیے اور کس کو نہیں اترنا چاہیے، یا کس کا نہ اترنا بہتر ہے، کس کا اترنا مکروہ ہے۔ مثلا کہہ رہے ہیں کہ اجنبی انسان قبر میں اترے، قبر میں اجنبی انسان اترے۔ اس کا ہم خلاصہ گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آنے والے درس میں ہم اس کی جو باقی رہا ہے اس کی ہم تطبیق کریں گے، کیونکہ گزشتہ درس میں تطبیق پوری نہیں ہو سکی تھی، اور جبکہ خلاصہ اس کا ہو چکا تھا، اور انشاءاللہ اس کو تطبیق کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آئی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے۔ کہنے پر نزول الاجنبی معہ، اجنبی انسان میت کے ساتھ قبر میں اترے گا۔ لرحم، ذی رحم نہیں، ذو رحم نہیں، اجنبی اترے گا۔ وَإِن كَانَ وَلَدًا، اجنبی قبر میں اترے گا میت کے ساتھ، رحم نہیں اترے گا، اگرچہ رحم اولاد میت سے نہیں اترے گا، بیٹا باپ کو دفن یا باپ بیٹے کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اولاد ہے اگر رحم یا اولاد سے تو بھی نہیں، الا فیہا، الا فیہا، مگر عورت کی میت کی، عورت کے لیے۔ فإن نزول
نزول الرحم افضل، یعنی مرد کی میت کے لیے کوئی رحم قبر میں نہیں اترے گا، منع ہے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، منع ہے، نہیں اترے، نہ اترے، صحیح ہے۔ لیکن اگر میت عورت کی ہے تو پھر افضل ہے کہ رحم ہی قبر میں اترے، میت کو اتارنے کے لیے قبر میں رحم اترے، کیا ہے افضل ہے۔ وَالزَّوْجُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، اور زوج جو ہے وہ اولا ہے، یعنی شوہر اولا ہے اپنی بیوی کو قبر میں اتارنے میں من الرحم، رحم سے۔ وَمَا تَعْذُرِهِمَا فَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، اور اگر ان دونوں ہی سے معذور ہوں کہ نہ کوئی رحم ہے وہاں پر ذو رحم، صحیح، اور نہ ہی کوئی صالحہ عورت ہے، تو پھر نہ شوہر ہے اس کا، یعنی نہ رحم ہے جی، نہ ہی کوئی اس کا شوہر، نہ ہی اس کا شوہر ہے، نہ رحم میں سے کوئی ہے نہ ہی شوہر ہے، تو پھر کوئی صالحہ عورت قبر میں اترے گی۔ جناب آواز نہیں آ رہی جناب، یعنی شرمندہ نہ اگر کریں۔ یہ نہ ہو، نہ ہی تو رحم ہے کوئی اور نہ ہی شوہر ہے، تو پھر صالحہ عورت قبر میں عورت کی میت کے ساتھ اترے گی۔ ثم اجنبی، اگر یہ بھی نہیں ہے، کوئی صالحہ عورت بھی نہیں ہے، تو پھر اجنبی صالح، تو پھر کوئی صالح اجنبی، یعنی نیک اور صالح انسان کہ جو اس کے اقربا یعنی اس کے رحم میں سے نہیں ہے، وہ قبر میں اس کو اتارے گا۔ وَحَلُّ عُقَدِ الْأَكْفَانِ، اور کفن کی تمام گرہیں کھول دی جائیں گی، من قبل رأسہ وَرِجْلَیہ، سر کی طرف سے بھی اور پیروں کی طرف سے بھی، تو گرہیں کفن کی کھول دی جائیں گی، سر کی جانب سے بھی اور پیروں کی جانب سے بھی۔ وَوَضْعُ خَدِّهِ الْأَيْمَنَ عَلَى التُّرَابِ، اور اس کا دائیں رخسار مٹی پر رکھا جائے گا۔ خارج الکفن، کفن سے باہر، کفن ہٹا دیا جائے گا رخسار سے، اس کے دائیں رخسار سے کفن ہٹا دیا جائے گا اور رخسار کو مٹی پر رکھیں، خارج الکفن۔ وَجَعْلُ شَيْءٌ من تربت الحسین علیہ السلام معہو، اور رکھیں تھوڑی سی خاک شفا اس کے ساتھ، تھوڑی سی خاک شفا میت کے ساتھ قبر میں رکھیں، تحت خدہ، اس کے رخسار کے نیچے، او فی مطلق الکفن، یا کفن میں کہیں بھی رکھ دیں، او تلقائے وجہہ، یا اس کے چہرے کے آگے والے حصوں پر کہیں بھی رکھیں، چہرے کے آگے رکھیں اسے۔ ولا، یعنی خاک شفا، ولا یخدع فی مصاحبتہ لہا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ خاک شفا کو رکھ دیا جائے، فی یخدع نے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے کہ خاک شفا کو رکھا جائے میت کے ساتھ۔ لہا، یعنی خاک شفا، احتمال و غسل نجاست ہی الیہا، یعنی اس وجہ سے کہ بھئی نجاست کا احتمال ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نجاست پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں رکھنے میں. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، اصل کیا ہے؟ عدم وصول نجاست. اصل کیا ہے؟ یعنی کوئی یہ سوچ کے خاک شفا نہ رکھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ نجس ہو جائے، بعد میں نجاست پہنچ جائے، نجاست لگ جائے. کہ نہیں. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، اصل کیا ہے؟ نجاست کا نہ پہنچنا ہے. صحیح. مع ظہور طہارت ہی اعلان، کیونکہ اصل کیا ہے کہ نجاست کا نہ پہنچنا ہے، کیونکہ اس وقت طہارت جو ہے اس کی ظاہر ہے. اس وقت کیا ہے؟ طہارت ظاہر ہے. لہذا صرف یہ احتمال کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ نجاست پہنچ جائے اس کو، تو خاک شفا نہ رکھیں. کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ نجاست نہیں پہنچے گی، کیونکہ طہارت اس وقت ظاہر ہے. نکتفی علی ھذا المقدار. باقی سیجی غدا انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.